جو ہے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایک فیملی ہے شیخ، جماعت اسلامی سے جڑی ہوئی ہے وہ کافی سالوں سے، ابھی ہمارے دروس میں آ رہے ہیں وہ خاتون اور ان کے شوہر بھی کبھی کبھار آتے ہیں، تو وہ جماعت اسلامی کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں، کیوں ہم ان کے دروس میں اور ان کے جو ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، کیوں ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے، تو یہ ان کا سوال ہے۔ اگر کوئی یہ مشورہ لے رہا ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ یا جماعت اسلامی کی جو شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جدہ میں ہے، مکے میں کوئی ہے ان کے ساتھ، یا آپ کے امبو میں اگر کوئی ہے ان کے ساتھ ہم مل کر کے کام کر سکتے ہیں، تو میری نصیحت یہ ہے، زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ مولانا مودودی کی جماعت میں پہلے علماء اس وجہ سے داخل ہوئے تھے، بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے ان کو اٹھایا، ان کی جماعت کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو پہلا اعلان کیا تھا کہ ہماری جماعت اسلامی کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ اس وجہ سے مولانا نذیر احمد صاحب ہمارے استاد، مولانا عبید اللہ رحمانی وغیرہ بھی سب موافق تھے، لیکن جب دیکھا کہ انہوں نے کتاب و سنت کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، مطلب جان بوجھ کر کے استعمال کر رہا ہوں، تو سب الگ ہوتے چلے گئے۔ فی الحال جو جماعت اسلامی کی باڈی یا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو اسلام سمجھتے ہیں، اسلام کا نظام حکومت سمجھتے ہیں، پورے طور پر ان کا یہ سمجھنا غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کی تقلید میں مولانا مودودی نے یہ سب باتیں کہی ہیں، اس وجہ سے وہ خالص مقلد، جس طرح کسی اور مذہب اور دین کے مقلد ہوں، یہ لوگ ان کی تقلید میں یہ باتیں رٹتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں مولانا مودودی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جنہوں نے تائید کی، اور ان کی خاطر حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو کچھ ہوا، اس میں بہت سخت ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے غلطی کی، اور بلکہ حضرت عثمان کو متہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ملوکیت کی بنیاد ڈالی، ملوکیت کی بنیاد ڈالی۔ پیارے رسول نے حدیث میں خود کہا ہے کہ اس کے بعد ملک آئے گا، لیکن ملکن و رحمہ رہے گا۔ حضرت معاویہ کے زمانے کو، یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کو کہا ہے ملکن و رحمہ، اس کے بعد کے لوگ آئیں گے ملکن عبود ہوگا، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگا، دانت کاٹنے والے بادشاہ یا بادشاہت۔ تو ہمارے مولانا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو متہم کیا ہے کہ انہوں نے ملوکیت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ سب سے بڑی غلطی جو کی انہوں نے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیت المال کو اپنے قبیلے کو لوگوں پر خرچ کیا، اس وجہ سے لوگ ان سے مترفر ہوئے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ پورے طور پر جھوٹ ہے، جان بوجھ کر کے یا نہ جانے میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایت میں صاف حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہوا تو حضرت عثمان نے کہا تمہارے اعتراضات کیا ہیں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا مال اپنے اقارب کو دیتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ مال اموال دیا ہے۔ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ پالان کے ساتھ ہم نے اور تیاری اسلحہ کے ساتھ ہم نے تیار کر کے اللہ کی راہ میں دیا جہاد کے لیے۔ بیر روما اس وقت کسی یہودی کا تھا، کتنا مہنگا کنواں ہم نے خرید کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خرید کر کے وقف کیا اپنے پیسے سے، جس کو بھی دیتا ہوں اپنے پیسے سے دیتا ہوں۔ لیکن اس صحیح روایت کو مولانا نظر انداز کر کے اور طبری وغیرہ کے ابو مخنف لوط ابن احیاء کے راستے سے جو شیعہ راوی ہیں، ان کے راستے سے جو روایتیں آئی ہیں، ان کا سہارا لے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متہم کیا۔ پھر آگے چل کر کے جنگ صفین وغیرہ میں جو کچھ ہوا سب انہی کے ذمہ ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب خلافت و ربوبیت میں اس کی تفصیل ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ موجودہ زمانے کے لوگ چونکہ جماعت اسلامی میں عالم نہیں ہوتا ہے، آج سے ہم نے 50 سال پہلے اپنے استاد سے سنا تھا کہ 2 جماعتوں میں علم نہیں ہوگا، علم ہوگا تو علم کو ایک طرف رکھ کر کے وہ ان جماعتوں سے منسلک رہیں گے، ایک جماعت تبلیغ، دوسرے جماعت اسلامی۔ واقعات نے پورے طور پر ثابت کر دیا کہ اس میں عالم نہیں ہوتے ہیں، اور اگر عالم ہیں تو دل کو محسوس کر کے اس میں زندگی گزارتے ہیں، جیسا کہ
مولانا عبدالغفار حسن صاحب اہل حدیث ہو کر کے کام کرنے کے جذبے میں ان کے ساتھ بہت دنوں تک رہے اور جوانی کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے ان کے ساتھ گزارا، لیکن آخر میں اختلاف کر کے مولانا سے نکلے ہی، اور اسی طرح دوسرے لوگ بھی نکلے۔ اس وقت دلی کی جماعت میں جلال الدین عمری، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، میں جانتا تھا کہ بہت ہی معتدل فکر کے ہیں، عالم ہیں، لیکن وہ اپنے علم کو قربان کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ اتنے بے بصیرت ہیں۔ مولانا مودودی کے اوپر بھی یہاں ضرب آتی ہے کہ جب خمینی آیا تھا اور خمینی کے آنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو سب سامنے رکھتے ہوئے جمہوریہ اسلامیہ کا لقب قبول کیا انہوں نے، اور جب آیا تو اپنی جماعت اخوان اور جماعت اسلامی اور انڈونیشیا کی حزب معشومی، جن سب کا تینوں کا منہج ایک ہے، ان کا ایک مشترکہ ان کی کانفرنس ہوئی، اس میں پاس کیا گیا کہ تمام تینوں جگہوں کے لوگ 35 آدمیوں پر مشتمل خاص طیارہ لیا جائے اور خمینی کے پاس جا کر کے تہنیت دی جائے، اس کو مبارکبادی دی جائے جمہوریہ اسلامیہ کی۔ گئے اور وہاں مہمانی قبول کی، رہے اور خمینی کو زیادہ سے زیادہ اس کی ہمت افزائی کی۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ رافضی کبھی مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان کو کافر کہیں گے اس معنی میں، سب تو نہیں، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کافر، حضرت عمر کافر، حضرت عائشہ جہنمی اور زانیہ، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو کافر کہیں گے۔ ان کافروں سے اگر آنکھ کھلنے کی بات تھی تو کم سے کم 25 سال پہلے ہی آنکھ کھل جانی چاہیے تھی کہ اس نے آ کر کے کیا دیا قوم کو جمہوریہ اسلامیہ کے نام سے، لیکن اب بھی اتنے بے بصیرت ہیں کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اب بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ابھی جلدی کا قصہ ہے کہ کچھ غدار قسم کے تقیہ کرنے والے اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے رافضہ سے تقیہ بھی سیکھا ہے، وہ یہ کہ ظاہر میں حکومت کے، یہاں کی حکومت کے خیر خواہ، اور جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، یمن کی جنگ میں حکومت کو کوستے ہیں کہ ناجائز لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اتنے بے بصیرت ہیں، یا یہ کہ ان کو ہماری اس حکومت سے دشمنی ہے جو سلفی حکومت ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجموعے شر ہیں سب، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا جو منہج ہے وہ مجموعے شر ہے۔ جو قوم رافضہ کو سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے لیے اپنی خواہشیں رکھتی ہے اور ان کے خلاف کوئی چیز نہیں سننا چاہتی، حکومت سعودیہ جو الحمدللہ کتاب و سنت کی ماننے والی حکومت ہے، اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جماعت کے اندر خیر نہیں ہے۔ چاہیے آدمی کو اگر وہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو ان کے قریب تک نہ جائے۔ مولانا مودودی کی کتابوں کا جو تعلق ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو زہریلی کتاب ہے اس کا لفظ ہم جان بوجھ کر کے زہریلی استعمال کر رہے ہیں، خلافت ملوکیت کو کوئی نہ پڑھے، بہت گمراہ کتاب ہے۔ اسی طرح اور دوسری کوئی ایسی کتاب ہو جس میں خاص طور پہ مولانا مودودی نے حدیث کے بارے میں بہت کچھ شک و شبہات ظاہر کیے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اور وہی فکر جماعت اسلامی کا ہے کہ حدیث کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے، یا حدیث کے بارے میں ان کا منہج بہت ہی برا ہے۔ اس وجہ سے، ان سب برائیوں کی وجہ سے ہماری نصیحت ہے کہ اول تو جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کہ اپنی اصلاح کریں، اگر اصلاح نہیں کر رہے تو ہماری بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اگر ان کو کسی زمانے میں حکومت ملی تو یہ اہل حدیثوں کو جینے نہیں دیں گے۔ مولانا مودودی نے اس زمانے میں سیاست کی خاطر، ان کا مقصد اور مطمع نظر سیاست اور حکومت حاصل کرنا ہے، اور حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں، اقامت دین کا نام لیتے ہیں، لیکن دین کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ جو اصل دین ہے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے پوری جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی نے نہیں سمجھا اور ان کے مقلدین نے نہیں سمجھا۔ دوسری، اگر جو سیاست کے نام سے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی قوم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اوپر حاکم بنائے عورت کو، آپ جانتے ہیں یہ حدیث واضح ہے، لیکن مولانا مودودی نے سوچا اس زمانے میں کہ ہم فاطمہ جناح کو آگے بڑھا کر کے، ہو سکتا ہے محمد علی جناح کی بہن ہے
ان کا احترام پاکستان بنانے والے میں تھا اور اب بھی لوگ احترام کرتے ہیں، تو ان کے نام سے سوچا ہوگا کہ ہمیں سیٹیں مل جائیں گی، ہو سکتا ہے اکثریت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ ان کو نہیں دی۔ تو اور جب اعتراض کیا گیا کہ آپ حدیث رسول کے خلاف کیوں کر رہے ہیں، تو اوٹ پٹانگ تعویلیں کرنے لگے۔ من جملہ تعویل کی یہ کہا انہوں نے کہ ایوب خان کے خلاف جو کھڑا کیا اس کو کہا ایک شخص ہے جس کے ایک مرد ہے جس کے اندر کوئی خوبی نہیں یہ سوائے اس کے کہ مرد ہے، ایک عورت ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہ عورت ہے، تو ہم اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سب مولانا مودودی کو اوٹ پٹاک باتیں رہی ہیں، اور ہمارے جماعت اسلامی کے مقلدین بیچارے، ہم ان کو مریض کہتے ہیں فکر اور علم کے اعتبار سے، نہ جان کر کے یا جان کر کے کسی مصلحت کے ساتھ ان کے ساتھ کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور انہی کی بات دہرا رہے ہیں، چاہے وہ سنت کے بارے میں ہو اور حکومتوں کے بارے میں ہو، خلافت اور ملوکیت کے بارے میں ہو، دوسرے تمام ان کا جو اصل مقصد ہے کسی طرح حکومت ملے کہیں بھی۔ اخوانیوں نے مصر میں حاصل کیا، لیکن کیا کچھ ہوا، اتنا فساد، اور پھر اس جا کر کے سب سے پہلے مرسی صاحب نے جا کر کے، اور وہ سب ایک ہی فکر کے جا کر کے ایران سے میں دورہ کیا اور ان سے اتفاقات کیے بہت کچھ۔ تو ان سب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دین کی بصیرت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی خیر چاہتا ہے تو ہماری نصیحت ہے اللہ کے واسطے ان دلیلوں کو اگر ذہن میں رکھ کر کے اور پھر سوچے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ ان کا ساتھ دے یا ان کی ترقی مجلسوں میں بیٹھے یا یہ کہ ان کی باتیں سنیں، دور ہو جائیں اور اللہ کے فضل سے اچھے عقیدے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انشاءاللہ ان کے علم برکت ہوگی، ان کے مال میں برکت ہوگی، ان کا فکر الحمدللہ پاک ہوگا۔ تو ہمیں سب کو نصیحت ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہ رہیں جو اپنی خیر چاہتے ہیں، نہ دینی خیر ان کے پاس ہے نہ دنیاوی خیر ہے، ہر اعتبار سے وہ ایک خاص منہج فکر جس سے حکومت حاصل ہو اسی کے حامل عامل ہیں۔ اگر حکومت ملی تو شاید سب سے پہلے اہل سنت یا اہل حدیثوں ہی کو ستائیں یہ لوگ، جیسا کہ تجربہ دلیل دلالت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچ سمجھ دے، سوچ اور سمجھ اچھی دے، تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، دین خالص، الا للہ الدین الخالص۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر اس کو نشر بھی کرنا چاہیں تو بے شک آپ نشر کر سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ کر کے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک اسی سے ملا جلا سوال ہے سر، جو میں جس کے بارے میں سوال کر رہا تھا، ابھی ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ جو مولانا مودودی کی تفسیر سے پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں غلطیاں ہیں، ہم اس میں سے نہیں پڑھاتے ہیں بعض چیزیں، اسی لیے ہم تفسیر ابن کثیر یا دوسرے تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو مطلب لوگوں کو اس طرح وہ گھماتے ہیں کہ ہم اس کی غلطیاں جو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کہیں گے ان کو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً مودودی کی زبان جو تفسیر کی ہے بڑی اونچی زبان ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ادبی زبان ہے، اچھی ہے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر کے وہی آدمی پڑھائے جو کتاب و سنت کا عالم ہو، صحیح اور ضعیف روایات کا عالم ہو، ورنہ اس سے استفادہ کرے، ٹھیک ہے، سامنے اپنے تفسیر ابن کثیر رکھے، یا اگر اس کو اتنی استطاعت ہے تو تمام تفسیرات کا چند تفسیرات کا خلاصہ لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن اس تفسیر کو لفظ بلفظ پڑھ کر کے لوگوں میں پھیلانا یہ غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر۔